کیا اب کسی ایسی آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا بیماری، تنگ دستی، گھریلو نہ اتفاقیاں دل کا بوجھ آپ کو اندر سے توڑ رہا ہے؟ ٹھہر جائیں، آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ صرف ایک بیان نہیں، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے آج اس طرح استغفار کر لیا جس طرح قرآن اور سنت نے سکھایا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے آپ کی آزمائش اسی لمحے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور آزمائش لمبی ہو جاتی ہے۔ دوسرا حصہ، حقیقی استغفار کا مفہوم۔ ہم لوگ دن میں 100 بار استغفر اللہ کہتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ دھیان موبائل پر ہوتا ہے، ذہن میں دنیا کے مسائل ہوتے ہیں اور زبان پر استغفار۔ یہ استغفار نہیں، یہ صرف زبان کی ایک عادت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں غریب ہوں، روزگار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کھیت خشک ہو گئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ وہاں موجود لوگوں نے پوچھا، حضرت مسئلے الگ الگ ہیں لیکن علاج صرف ایک۔ تو اپنے سورہ نو کی یہ آیت پڑھی، تم اپنے رب سے معافیاں مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغ لگائے گا اور نہریں بہا دے گا۔ صحیح استغفار کے 3 ضروری ارکان ہیں۔ ندامت، دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ ترک گناہ، اس غلطی کو وہی چھوڑ دینا۔ پختہ ارادہ، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا سچے دل سے وعدہ۔ تیسرا حصہ، ایک سچی کہانی اور خاص طریقہ۔ اب غور سے سنیے وہ اہم ترین طریقہ جو آپ کی آزمائش کو راحت میں بدل دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک سچی کہانی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک شہر گئے۔ رات کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہ ملی۔ ایک عام سا روٹی بنانے والا شخص انہیں اپنے گھر لے گیا۔ امام احمد نے دیکھا کہ وہ شخص روٹی بناتے ہوئے آٹے کو گونجتے ہوئے ہر لمحے زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا تھا۔ امام احمد نے پوچھا، کیا تمہیں اس استغفار کا کوئی فائدہ ملا؟ اس شخص نے جواب دیا، واللہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرماتا ہے، صرف ایک دعا باقی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے وقت کے سب سے بڑے عالم امام احمد بن حنبل سے ملا دے۔ امام احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اللہ مجھے گھسیٹ کر تیرے دروازے پر لے آیا ہے۔ یہ ہے استغفار کی طاقت، یہ آزمائشوں کو معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ چوتھا حصہ، سید الاستغفار اور عملی طریقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزمائش آج ہی ختم ہو تو سید الاستغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بہترین استغفار قرار دیا ہے۔ الو اعامو انتے ربنول آلائے آلوی انتے خلقتن اوینیا ایبدا کے اوینیا اویل این کے واوین کے مایا استے تیتا یاوزاب کے منشرن مایا سے نیتا اباوکا لکیب نامن کے ویلیو او اباوکا بن زناب نف آغفنر النف نوالیا اغفنرا الزاؤناوبے آلوی انتے۔ اس کا ترجمہ اور احساس سمجھیں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کریں، وضو کریں اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ اگر آنسو نہ آئیں تو رونے جیسی شکل بنائیں۔ دل سے کہیں، اے اللہ
میں تھک گیا ہوں، میری آزمائش کو ختم کر دے، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں۔ پانچواں حصہ، اختتامی دعا اور پیغام۔ آج ہی سے ابھی سے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ دکان پر ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں یا گھر کے کام کر رہے ہوں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ آئے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو آزمائش ہم پر ہماری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے، اسے اپنے فضل سے دور فرما۔ ہمارے رزق میں، صحت میں اور زندگی میں برکت عطا فرما۔ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو لگا ہو تو اسے ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔